بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خلا کی صورت میں عورت پر عدت واجب ہوتی ہے؟ عدت ہر اس عورت پر واجب ہوتی ہے اپنے شوہر سے جدا ہو جائے۔ یہ جدائی طلاق کی صورت میں ہو، فسخ نکاح کی صورت میں ہو یا شوہر کے انتقال کی۔ اگر خلا ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے ہوا تو عورت پر کوئی عدت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں جس کا تم مطالبہ کرو۔ اور اگر ازدواجی تعلق قائم ہونے کے بعد خلا ہوئی تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک عدت ہوگی، اور اگر حاملہ نہیں تو علماء کے صحیح قول کے مطابق خلا کی عدت صرف ایک حیض ہے، اور اگر عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے مینسز نہ آتے ہوں تو 1 ماہ عدت ہوگی۔ یہی بات سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ 1 حیض تک عدت کرے۔ سنن ترمذی 1185، سنن ابو داؤد 2229۔ ان احادیث کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں خلا کی صورت میں 3 حیض کی عدت لازم نہیں بلکہ 1 حیض ہی کافی ہے۔ یہ نہ صرف سنت سے ثابت ہے بلکہ حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عمر، ربیع بنت معوذ اور دیگر بڑے صحابہ کرام کا بھی یہی موقف ہے، اور ان میں کسی کا اختلاف منقول نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا عورت خلا کے بعد کہیں اور منتقل ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، منتقل ہو سکتی ہے، نہ دونوں کے درمیان وراثت ہے نہ مکمل عدت، البتہ عورت اس وقت تک نکاح نہ کرے جب تک 1 حیض نہ آ جائے تاکہ حمل نہ ہونے کا یقین ہو جائے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی۔ شریعت میں طلاق کی عدت 3 حیض رکھی گئی ہے تاکہ شوہر کو رجوع کا موقع ملے، لیکن خلا میں چونکہ شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوتا، اس لیے یہاں عدت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عورت کے رحم کے خالی ہونے کی تصدیق ہو جائے، اور یہ مقصد 1 حیض سے پورا ہو جاتا ہے۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ خلا کی عدت بھی طلاق کی طرح 3 حیض ہے، کیونکہ خلا بھی طلاق ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس قول کا نہایت مضبوط دلائل سے رد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے ساتھ 3 احکام جوڑے ہیں جو خلا میں نہیں پائے جاتے۔ طلاق میں شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے، خلا میں نہیں۔ طلاق 3 دفعہ ہوتی ہے جبکہ خلا 1 دفعہ۔ طلاق کی عدت 3 حیض ہے جبکہ خلا کی 1 حیض ہے، جیسا کہ دلائل میں گزر چکا۔